السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ بھلا کب تک یہ مجبوری رہے گی، بھلا کب تک یہ مجبوری رہے گی، ہمارے درمیان یوں دوری رہے گی، ہم سدا سنت کے جام پیش کرتے رہیں، ہم سدا سنت کے جام پیش کرتے رہیں اور جناب کو شراب بدعت کی مخموری رہے گی۔ گجرانوالہ کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں و بہنوں، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ لوگ اہل حدیث کی کتاب و سنت پہ مبنی دعوت کو گوش گزار فرما رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے لیے کانفرنس کے سٹیج کا اعلان ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر آپ کی ذات سے پیار کے حوالے سے لوگوں کو جشن منانے کی سوجھی ہے، تو ہماری دعا ہے اللہ کرے یہ جشن اور بڑھے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ الحمدللہ یہ بچپنے کا کھیل ہم بچے ہوتے تھے تو کھیلتے تھے، مٹی کے گھروندے بناتے تھے ہاتھوں سے، جب تھک جاتے وہ ساری محنت جو ہے وہ ذہن میں نہ رہتی، انہی گھروں کو ہم اپنے پاؤں سے توڑ دیتے اور کیا کہتے تھے؟ ہتھا نال بنایا سی تو پیرا نال ٹھایا ہے۔ دنیا نے اگر یہ کرشمہ دیکھنا ہو، بچوں کا کھیل شہر کی پکی سڑکوں پہ آج بھی دیکھنا ہو، تو احباب کے طریقوں کو دیکھ لے، جشن عید میلاد النبی کو دیکھ لے۔ پورا سال جن گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، پورا سال جن بیسز کے اوپر مناظرے کرتے ہیں، پورا سال جن پہ اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں، سال کے بعد یہ موقع، یہ مہینہ، یہ دن، یہ ایام ایسے آتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے وہ ساری تعمیرات کو ملیا میٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مسمار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی میں اس وقت بدعات ربیع الاول کے حوالے سے 20 چیزیں جناب کو پیش کرنے لگا ہوں۔ ٹائم 45 منٹ ہے، چیزیں 100 لے کے آیا تھا، 20 میں ان کو جو ہے ضم کر رہا ہوں، اور مالک کی توفیق سے اگر کھلے دل سے کسی شخص نے سنا اور یہ دوریاں، ہٹ دھرمیاں اور اسی طرح تکلیف
جمود کے بندھنوں سے ہٹ کے بات سنی تو انشاءاللہ ایک بھی بات اس میں سے دل میں اتر گئی تو اس کے دل کی دنیا بدلنے میں کوئی دوری نہیں ہو سکتی. دعا کرتا ہوں اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مصرف القلوب، اے دلوں کو گھمانے والے رحمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ حق کی طرف گھما دے. حضرات، میرے احباب بڑے دعوے سے اپنا عقیدہ پیش کرتے. عقیدہ کیا ہے؟ پورا سال زور لگائیں گے. زور کیا ہے؟ کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اللہ نے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کر دی تھی. بھائیو سنتے ہیں کہ نہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنا دیا تھا. یہ دعویٰ پیش کر کے کتنی دلیلیں دیتے ہیں، کتنا چڑھتے اور اترتے ہیں. دوست، اگر آدم علیہ السلام سے قبل آدم مٹی اور گارے میں تھے، رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا ڈالا تھا. سوال یہ ہے 12 ربیع الاول سن کی تحدید کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ولادت کا دن کیوں مناتا ہے؟ دونوں میں تضاد نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ولادت کا دن کیا ہونا چاہیے؟ تخلیق کا دن. آدم علیہ السلام سے اول. آج ان کی عمر کتابوں میں 63 برس نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے بھی بڑے مانا جانا چاہیے. اگر آدم علیہ السلام سے قبل ولادت کا عقیدہ تیرا صحیح ہے تو 12 ربیع الاول کی تحدید کر کے اس کو اپنے ہی پاؤں سے گراتا کیوں ہے؟ وہابیوں تمہیں مبارک ہو. کچھ مناظرے ایسے ہیں جو تمہیں کرنے نہیں پڑتے، صرف دکھانے پڑتے ہیں. اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی بربادیاں یخربون بیوتہم بایدیہم کے مناظر دیکھیے. دوسری چیز، کہا جاتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. ہم کہیں تو ناراض ہوتے ہیں، نہیں جی آپ مانتے نہیں. بھائیوں، میں بڑی سلجھی ہوئی زبان استعمال کرتے ہوئے بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں. پورا سال آپ زور کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نور ہیں. ہمارا سوال، آئیے نور ہیں تو کون سا نور؟ 2 طرح کا. دنیا مانتی ہے نور 2 طرح کا، ایک خالق کا نور، ایک مخلوق کا نور. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نوری مخلوق ہیں؟ جواب دیتے ہیں جی نوری مخلوق ہے. بھول جاتے ہیں کہ آگے چل کے کیا پوچھیں گے، جیسے پیر صاحب کہہ رہے تھے، اور ماشاءاللہ کہاں جو ہے شکنجا گڑے گا اور کہاں جکڑا جائے گا، پکڑا جائے گا، اس کا پتہ نہیں ہوتا. کہہ دیتے ہیں جی نوری مخلوق. ہم پوچھتے ہیں اگر نوری مخلوق ہیں تو تیرا پھر عقیدہ میلاد النبی تو برباد ہو گیا، مٹ گیا. اگر عقیدہ میلاد النبی صحیح ہے، تیرا نوری مخلوق کہنے والی سوچ برباد ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی. یا وہ غلط، ان میں سے ایک صحیح، دونوں صحیح نہیں ہیں. اگر نوری مخلوق ہیں تو پھر تیرا میلاد النبی والا عقیدہ گیا. بھائیو دیکھیے کیا کیا برباد ہوگا. شجرہ نسب تجھ کو سیرت کی کتابوں سے نکالنا پڑے گا. شجرہ نسب، نور ٹی وی جو انگلینڈ سے چلتا ہے. ایک خطیب ہے ماشاءاللہ، زور بیان کے ساتھ محبوب کا سلسلہ نسب شروع کرتے ہیں اور اتنی سپیڈ سے چلتے ہیں. انداز کیا ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا عبداللہ کا، عبداللہ بیٹا عبد المطلب کا، یوں چل رہے ہوتے ہیں. اور میرے دوست، جب تو شجرہ نسب بیان کر رہا ہوتا ہے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے نوری مخلوق کے عقیدے کو کاٹ رہا ہوتا ہے. پہلے مجھ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ نوری مخلوق ہے پھر شجرہ نسب کو کتابوں سے نکال دے، میرے پیغمبر کے آباء و اجداد کا انکار کر دے،
خاندان نبوت کے عنوان مٹا دے، انن نبی لا کذب، اب ابن عبد المطلب، اس کو بھی جو ہے ختم کر دے، زوجات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان ان کو بھی کتابوں سے نکال دے، امہات المومنین ان کو بھی ناموں کو نکال دے، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ختم کر دے، اہل بیت کا عقیدہ ذہن سے نکال دے، محرم الاحرام کے احوال اور اعمال بھی ختم کر، ربیع الاول کے احوال بیان کرنا چھوڑ دے، اور واقعہ کربلا پھر نہیں رہے گا، شہادت حسین نہیں رہے گی، ہر سال لگائی جانے والی سبیلیں نہیں رہیں گی، اور ان سارے کاموں پہ پیش کی جانے والی دلیلیں بیکار ہیں اگر نوری مخلوق ہونے کا عقیدہ صحیح ہے، اور اگر یہ چیزیں صحیح ہے تو پھر وہ غلط ہے۔ بھائیو تیسری چیز چیک کیجئے، اذان کے اندر کچھ بھائی اس بات کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اللہ اکبر۔ ہم نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تمہیں کیا پتا، اللہ میں سے اس کے اوپر پہلے باتیں ہو رہی تھی، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی آپ کا یہ عقیدہ حق ہے؟ کہتے ہیں جی بے شک ہے، لا ریب ہے، یقینی ہے، رب کے نور میں سے نور ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں اگر آپ رب کے نور میں سے نور ہیں، کیوں بھائیو؟ اگر رب کے نور میں سے نور، تو پھر نوری مخلوق والا عقیدہ جو بیان کرتے ہو وہ تو گئے نوری مخلوق، کیونکہ مخلوق اور ہے، خالق اور ہے۔ پہلا کلیش یہاں آیا، تضاد یہاں آیا۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو نور من نور اللہ مان لیا جائے، عقیدہ رسالت بھی گیا، عقیدہ نبوت بھی گیا، اور نظریہ بعثت بھی گیا، عقیدہ ختم نبوت بھی گیا۔ اگر آپ کو مان لیا جائے کہ نور من نور اللہ ہیں، پھر صاحب مقام محمود بھی گئے، فاتح جنت الفردوس بھی گئے، ساقی حوض کوثر بھی گئے، نہ آپ شافع محشر رہے اور سردار اولاد آدم بھی نہ رہے۔ ان عقیدوں کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ پھر قرآن میں آپ کو جو آوازیں دی جاتی ہیں، یا ایھا الرسول کا کیا معنی ہے، یا ایھا النبی کا کیا مفہوم ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے اگر آپ رب کا نور ہے؟ رب اپنے آپ کو آوازیں دے رہا ہے۔ اور بھائیو اگر یہ عقیدہ سچا ہے کہ آپ رب کے نور میں سے نور ہیں، تو یہ گنبد خضرا کیوں ہے، اور یہ روضہ رسول کیوں ہے، آقا کی قبر کیوں ہے؟ کیا رب کا نور قبروں میں دفن ہونے کے لیے ہے؟ گیا نا عقیدہ، ہم نے نہیں گرایا، الحمدللہ ابھی مناظرہ نہیں ہوتا۔ میرا دوست جب جشن منا رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، اور اس عقیدے کی پرچار کر رہا ہوتا ہے، اپنے کتنے عقیدوں کو دھڑام سے گرا رہا ہوتا ہے، پھر روضہ رسول بھی گیا۔ اگر آپ نور من نور اللہ ہیں تو صرف بیت اللہ پر اکتفا کیوں نہیں؟ کیوں بھائیو؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ پر اکتفا کیوں نہیں؟ یہ اضافت وہاں پہ اللہ کی طرف کیوں، اور روزے کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف کیوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اس کو رب کا روزہ بھی کہیے نا ذرا، لیکن نہیں۔ خیر ہم پھر پوچھتے ہیں، ایک طرف زور لگایا جائے گا، سرمایہ خرچ کیا جائے گا، لوگوں کو بلایا جائے گا، مناظرے کا عنوان رکھا جائے گا کہ آقا تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، عالم الغیب تھے۔ بھائیو ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں مبارک، یہ عقیدہ صحیح ہے؟ ہم نے پوچھا، کہا جی بالکل حق ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی نبی پہ آپ وحی کے جو چیپٹر لکھتے ہیں، وحی کے تذکرے لکھتے ہیں، سلسلہ وحی کو چھیڑتے ہیں، وحی کی اقسام بیان کرتے ہیں، فترۃ الوحی کے ایام بیان کرتے ہیں، وحی کی تاخیر بیان کرتے ہیں، اور 23 سالہ دورے نبوت میں اترتا ہوا قرآن اس کا سلسلہ بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ تو گیا نا، کہا نہیں وہ تو ہے، اگر وہ ہے تو پھر یہ گیا، پھر عالم الغیب نہیں۔ اگر غیب تھا، جانتے تھے، علم تھا، معلوم تھا، پھر یہ وحی کا جو سلسلہ یہ کس لیے؟ الحمدللہ
ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوست، یا تو اپنی کتابوں سے وحی کے تذکرے نکال دے، یا عالم الغیب ہونے کا عقیدہ دل سینے جگر قوم سے نکال دے، دونوں میں سے ایک تو غلط ہے۔ اور پھر بات ہوتی ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ جشن عید میلاد النبی بھائیوں کے اس عقیدے کو بھی خاک میں ملا دیتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی بھائیو ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، سنت سے کبھی ثابت کریں تو کریں، نہیں ہوگا، لیکن جو انہوں نے مان لیا کہ ہے، دوستو لاؤ، اس کی وجہ سے آپ نے اپنے بیسیوں عقیدے اپنے ہاتھوں سے گروا لیے، تباہ کروا لیے، برباد کروا لیے۔ منصف جب لکھے گا اور منصف جب دیکھے گا، سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی بات نہیں، جب کوئی ضمیر کی عدالت لگا کے ایمان کے جج کو بٹھا کے فیصلہ لے گا، کہنا پڑے گا کہ یہ دو رخیاں، یہ تضاد بیانیوں سے بھرا ہوا مسلک، اس کو لے تو کون لے، چنے تو کون چنے، سنبھالے تو کون سنبھالے، یہ ریت کے میناروں کو جو ہے سہارا دے تو کون دے۔ اللہ اکبر، آپ حاضر ناظر ہیں۔ ہم نے کہا دوست حاضر ناظر ہیں؟ کہا جی ہیں۔ ہم نے کہا اگر آپ ان کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو عالم الغیب ہونا، کیا یہ دونوں متضاد عقیدے نہیں؟ بھئی ہر جگہ پہ ہیں، ان پہ غیب ہی کچھ نہیں، پھر ساتھ کہنا کہ عالم الغیب بھی ہر جگہ ہے، اور پھر جو ہے ان سے کچھ غیب بھی ہے، پھر اس غیب کو وہ جانتے عالم الغیب۔ اور پھر کیا اس عقیدے سے جب تو نے حاضر و ناظر مانا، پھر مادر کے شکم میں سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں محمد رسول اللہ کا قیام کیسے کروایا تو نے؟ کیوں بھائیو؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کی پشت میں نہیں تھے، کیا خیال ہے؟ باپ کی پشت میں نہیں تھے، اور جب ماں کے پیٹ میں تھے، شکم مادر میں تھے، سیدہ آمنہ کے جو ہے بطن میں تھے، اس وقت باہر تو نہیں تھے جی۔ اس کو نکال۔ پھر اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو میلاد کا جواز ختم۔ اگر حاضر ناظر ہونا صحیح ہے، دائی سعدیہ کے جو واقعات سناتا ہے وہ ختم، مکے سے لے کے جانا ختم، ان واقعات کی صداقت ختم۔ اگر وہ صحیح ہے حاضر ناظر ہونا تو تیرا سفر شام بیان کرنا ختم۔ اور اگر یہ حاضر ناظر ہونا صحیح ہے تو پیغمبر کا مکہ چھوڑ کے شیب ابی طالب جانا ختم۔ اگر یہ صحیح ہے حاضر ناظر کا عقیدہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چھیڑتے ہوئے غارے ہیرا میں بھیجنا ختم، جبل نور کا تذکرہ ختم۔ حاضر ناظر ہونا صحیح ہے تو زملونی زملونی والا واقعہ سنانا ختم۔ اگر آپ حاضر و ناظر ہیں تو یہ ترک کعبہ، ترک مکہ، ترک گھر، ترک اہل و عیال، غار ثور میں جانا، 3 راتوں کا قیام، وصول کعبہ، ہجرت مدینہ، یہ سارے واقعات بے معنی نہیں ہو جاتے؟ اگر حاضر و ناظر تھے، یہاں بھی تھے، وہاں بھی تھے، ادھر بھی تھے، ادھر بھی تھے، ادھر بھی، وہاں بھی، ہر جگہ پہ سارا کچھ۔ اگر حاضر ناظر ہیں تو ترک حجرہ، دخول مسجد، ترک حجرہ، دخول مسجد، ترک مسجد، دخول حجرہ، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے صحابہ، اونگتے ہوئے صحابہ، نماز کی تیاری میں آقا کب آئیں اور کروائیں جماعت، ادائیگی فرائض مسجد میں اور ادائیگی نوافل جو ہے وہ گھر میں۔ ان چیپٹروں کو، ان ابواب کو، ان احادیث کو، ان جملوں کو، ان بیانات کو، ان خطابات کو چھوڑ دے۔ ان دونوں میں سے ایک غلط ضرور ہے، دنیا آنکھ بھی رکھتی ہے، دنیا کان بھی رکھتی ہے، دنیا دماغ بھی رکھتی ہے، دنیا دل بھی رکھتی ہے۔ اگر تو نہیں سوچتا تو تو نے کیا سمجھا؟ باقیوں نے بھی جو ہے وہ سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اگر یہ عقیدہ صحیح ہے، الحمدللہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس کو تو ربیع النور کا نام دے۔ یہ جو تیرے دل میں آئے، ایک وقت آئے گا اپنے ہی ہاتھوں سے ان بنائی ہوئی چیزوں کو جب تو بنا رہا ہوتا ہے، تجھے پتا نہیں ہوتا کہ میں اس سے پہلے اس کے متضاد کیا بنا چکا ہوں اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا، میرے جسم کے اوپر کس طرح کے دانے نکلیں گے۔ اللہ اکبر، ہم نے دیکھا اگر یہ صحیح ہے تو غزوات کے سفر ختم۔ اگر یہ عقیدہ درست ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں تو سفر بدر ختم، خروج احد ختم، حفر خندق ختم، صلح حدیبیہ ختم، غزوہ خیبر ختم اور فتح مکہ سب ختم۔ اگر یہ عقیدہ
صحیح ہے تو سفر حج کی تفصیل ختم، مدینہ سے ذوالحلیفہ کے تذکرے ختم، ذوالحلیفہ سے سوئے مکہ روانگی ختم، مکہ سے مینا جانا ختم، مینا سے عرفات پہنچنا ختم، عرفات سے واپس مینا، اور جو ہے اس سے پہلے جو ہے مزدلفہ آنا ختم، مزدلفہ سے مینا آنا ختم، جمرہ اولا یا جمرہ وسطی یا جمرہ عقبہ، یہ جو ہے بڑے بڑے کبرا، ان کے تذکرے ختم۔ حضرات پتہ کیا چلا کہ دوستوں کو احساس نہیں ہے، اگر حاضر ناظر کا عقیدہ صحیح ہے تو مکہ سے بیت المقدس جانا، اور بیت المقدس جو ہے وہاں سے اسراء اور آگے معراج پہ جانا، ملأ اعلیٰ تک کے جانے کا عقیدہ ختم۔ اگر آپ اوپر تھے تو بلایا کیوں ہے؟ اگر آپ نیچے تھے تو واپس کس طرح لوٹے؟ اور اگر آپ ہر جگہ پہ تھے تو ہر آسمان پہ دستک کے واقعہ معراج میں نہ سنایا کر، تیرے حاضر ناظر ہونے کے عقیدے کے پرخچے تیری اپنی زبان سے اپنی مسجد میں، اپنے ادارے میں، اپنے لوگوں میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ حضرات اس سے بڑھ کے صداقت مسلک اہل حدیث اور کیا ہوگی؟ دوستو اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں، محبوب شکم مادر میں تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بستی میں گئے، محبوب جو ہیں وہ بیت اللہ میں آئے، غار ہیرا میں گئے، غار ثور میں گئے، آپ قبا پہنچے، آپ مدینے پہنچے، بدر احد میں گئے، آپ مکہ میں آئے، آپ میدان حج میں گئے، یہ ساری باتیں اگر صحیح ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ تیرا حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ غلط ہے، دونوں میں سے ایک غلط ہے ایک صحیح ہے۔ اب تیری مرضی کس کو چنتا ہے، ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ان سب کو صحیح مانتا ہے تو حاضر ناظر کے عقیدے کو نکال، اگر اس کو صحیح مانتا ہے تو اپنی سیرت کی کتابوں میں سے ان سب چیزوں کو نکال کے خالی پیج بچوں کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے سوچا ایک طرف ہادی دو عالم مشکل کشا، ہم نے کہا یار ایسے نہیں ہے، کہتا یار تجھے کیا پتا، جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، حق ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، میرے پاس دلیلیں ہیں۔ ہم نے کہا دوست اتنا تو بتا، سنیے گا ذرا جگر تھام کے، اگر یہ بات حق ہے تو دوست آئینہ دیکھ، پہچان، ہم پیغام دے رہے، ہم دعوت پیش کر رہے ہیں، تیرے اپنے گھر کی بات اگر یہ سچ ہے کہ آپ مشکل کشا ہیں تو دعا مانگتے ہوئے آپ کا وسیلہ کیوں دیتا ہے؟ کیوں بھائیو؟ وسیلہ اور واسطہ کس لیے؟ توسل کس لیے؟ بجائے نبی، بجائے پیغمبر، بجائے رسول کس لیے؟ اگر مشکل کشا ہونا ہے کہیے، حل کیجئے، پھر ان کا واسطہ کیوں دے رہا ہے؟ واسطہ تو تب ڈالا جاتا ہے، واسطہ، لیکن یار کو شاید علم نہیں ہوتا، اگر آپ مشکل کشا ہیں تو پھر آپ کے مکی دور کے مصائب، آپ کی پریشانیاں، آپ کے اوپر جو ہے یہ ساری مشقتیں، مصیبتیں، یہ ڈالی ہوئی اوجڑیاں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیفیں، ان کو ذکر کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ہجرت حبشہ ختم، اگر یہ کہنا کہ آپ مشکل کشا ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شیب ابی طالب میں بندشیں ختم، سفر طائف کی لولوہان داستان کا عنوان ختم، اور یارو والد ماجد، والدہ ماجدہ، جد امجد، چچا ابو طالب، اہلیہ سیدہ ختیجہ کی وفات اور عام الحزن کے تذکرے ختم۔ اگر آپ کا مشکل کشا ہونا برحق ہے تو بدر کی 14 شہادتیں چھوڑ، احد کے 70 لاشوں کا ذکر ختم کر، سید الشہداء کا معاملہ ختم کر، بیٹوں اور بیٹیوں کی وفات کے تذکرے نہ چھیڑ، بیر معونہ کے 70 قرآ کا سلسلہ بیان نہ کر، اور پھر جو ہے قنوت نازلہ کو چھوڑ، ان واقعات کو ہٹا کے رکھ۔ کیا مشکل کشائی اور حاجت روائی کا عقیدہ ان حقائق سے متصادم نہیں؟ اگر حقائق صحیح ہیں تو یہ غلط، اگر یہ صحیح ہے تو وہ حقائق غلط، دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا، ایک کو لینا پڑے گا۔ تو جو بھی کرے گا الحمدللہ وہ میرے حق میں جائے گا۔ ذرا دیکھ تو صحیح، ایک طرف پیغمبر مختار کل اور دوسری طرف شاف معاشر، شاف۔ اور بھائی ہم تمہیں صرف یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ربیع الاول میں آ کے غور کر لے،
باقی 11 مہینے تو شاید سمجھ نہیں آتی، یا اگر اس میں نہیں آتی تو باقی 11 مہینے سوچنے کے لیے پڑے۔ اگر مختار کل ہیں تو شاف معاشر والا عقیدہ نکال دے۔ کیوں بھائیو؟ جو مختار کل ہو اس کو سفارش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ کہے گا ہم نے کیا کہنا ہے، امت نے کیا کہنا ہے، حساب و کتاب شروع کرو، کروایا جائے، اللہ شروع کر دیں۔ محبوب کہتے چھڈو پرے حساب کتاب دی کی لوڑ میں مختار کل تے گئی ہیں، چلو سارے اندر ویکھیں۔ تو انو کی نے پوچھا بھائی شاف معاشر کا عقیدہ یا وہ چھوڑ دے یا یہ چھوڑ دے۔ اگر آپ مختار کل ہیں پھر شفاعت کی ضرورت کیوں، سفارش کا تذکرہ کیوں؟ خود ہی مختار عام اور مختار کل ہیں تو خود ہی معاف کرا دے، مانے کیا ہے؟ اگر آپ کو شاف معاشر مانتے ہو تو پھر وہ والا عقیدہ مختار کل والا غلط ہے، دونوں میں سے ایک لے لو، ایک چھوڑ دو۔ ایک طرف ہم آقا کی عید میلاد النبی مناتے ہیں، اگر یہ عقیدہ سچ ہے نو پرابلم، اگر یہ سچ ہے ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ آپ اتنا کریں نور من نور اللہ والے عقیدے پہ تو توجہ کریں۔ کیوں دوستو؟ پھر دیکھنا پڑے گا اگر عید میلاد النبی حق ہے، مختار کل کا عقیدہ گیا، مختار کل کو ولادت کے مرحلوں میں محدود نہیں ہونا پڑتا۔ کیا خیال ہے؟ اور اگر مشکل کشا، جیسے پہلے میں نے کہا آپ مشکل کشا تھے، تو یارو نبی کو جنم کی تکلیفوں سے کیوں گزرنا پڑا، ان مراحل میں کیوں جانا پڑا؟ اللہ اکبر! اگر آپ کا یہ عقیدہ صحیح ہے میلاد النبی کا عقیدہ، تو یار اتنا تو بتا دے کہ پھر یہ سارے باقی پرچار کیوں؟ ایک طرف آقا کی ولادت با سعادت کا پرچار، دوسری طرف بشریت کا انکار۔ لوگوں جب یہ عید جشن منا رہے ہوتے ہیں تمہیں مبارک ہو، یہ پیغمبر کو بشر مان رہے ہوتے ہیں، تمہیں مبارک مان رہے ہوتے ہیں۔ جتنے جھنڈے لگے، جتنے ڈنڈے لگے، جتنے جوتے لگے، جو کچھ بنایا جائے، ہار سنگار کیا جائے، اور کھل کے کرو مبارک ہو۔ جتنی لائٹیں لگیں گی ایک ایک لائٹ بولے گی وہابیو تمہارا عقیدہ سچا ہے۔ جب آقا کی فضیلت بیان ہوگی کہا جائے گا آئے آج آپ کو حدیث سناتا ہوں، کیا کہنے اشش کرے گی پوری عوام، ہاتھ اٹھا اٹھا کے داد دے گی انا سید ولد آدم، محبوب کہہ گئے ہیں کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ آدم کی اولاد بشر، ایک طرف اس حدیث کا اقرار، دوسری طرف نبی کی بشریت کا انکار۔ کیا کہوں؟ میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جن ہاسپٹلز کی ضرورت ہے جی، ایک طرف آپ آدم علیہ السلام کے بیٹے، دوسری طرف بشریت کا انکار، ایک طرف آپ کی عمر کی تحدید 63 برس، دوسری طرف آپ نے وفات ہی نہیں پائی۔ تو بچوں کو پڑھا کے تھک گئے ہم اسکولوں میں کالجوں میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 63، جاؤ دنیا کی کوئی کتاب تو لاؤ کہ جس میں میرے محبوب کی عمر کی تحدید 63 برس۔ اور میرے دوست اگر پیغمبر کی وفات نہیں ہوئی، آپ کو موت نہیں آئی، تو اتنا بتا تو نے عمر کو بریک کیوں لگائی؟ عمر کو بریک زندگی میں تب لگتی ہے جب آدمی وفات پاتا ہے، نہیں تو 12 ربیع الاول سے آپ کی عمر آج 1481-82 سال ہوتی، اور اگر آدم علیہ السلام سے پہلے کا سلسلہ ہے تو پھر مجھے تو پتہ نہیں، تو بتا کے۔ اللہ اکبر! ایک طرف ہم بینرز پہ، اشتہارات پہ عید میلاد النبی کے کیا ہے بھائیو لگا رہے ہوتے ہیں، بنوا رہے ہوتے ہیں، لٹکا رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے اور لگائیں، بول دو ذرا بھائی، لگائیں نا، یہ کھل کے لگائیں، بڑھ چڑھ کے لگائیں۔ دیکھیے میرا ایمان کیا ہے، میرا رب میرے بھائی سے میرا عقیدہ ثابت کیسے کرواتا ہے۔ دیکھ، خطاط تیرا، امام تیرا، خطیب تیرا، لکھنے والا تیرا، قلم خریدا وہ بھی تیرا، مکتبے سے لیا وہ بھی تیرا، سیاہی لی وہ بھی تیری، اور تو نے ان سب کو لکھ کے دیا۔ پینٹر تیرا، خطاط تیرا، پیسے تیرے، کپڑے
تیرے، لکھوایا تو نے، لگانے والا تیرا، سیڑھی تیری، بلڈنگ تیری، چوک تیرا، شہر تیرا، تو نے بینر لگایا، اوپر عقیدہ میرا، عید میلاد النبی، نیچے نبی کی وفات والی جگہ قبر کے اوپر روضے کی تصویر تو نے بنائی، عقیدہ میرا۔ اور یارو، اگر ولادت کی بات تھی تو مکہ نہیں تھا، مکے کا شہر نہیں تھا جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، وہاں آج مکتبے کی بلڈنگ نہیں ہے، وہ تصویر نہیں بن سکتی تھی، مکہ کے مینار نہیں بن سکتے تھے، جبل نور کی تصویر نہیں آ سکتی تھی، لیکن جب اوپر لکھا جشن عید میلاد النبی، نیچے بنایا کیا؟ آپ کا روضہ، قبر کی تصویر، تو پتا چلا کہ یہ نبی کی وفات کے اوپر پردہ ڈال کے جشن منایا جا رہا ہے۔ اور پھر لوگوں نے تحفے دیے، بہت کچھ دیا۔ یار میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کا بیٹا پیدا ہوا ہو، بیٹا پیدا ہوا ہو اور آپ اس کو گفٹ دینے کے لیے خوبصورت پیکنگ کروا کے جو بھیجیں وہ کفن بھیجیں، کیسا لگے گا؟ پیدائش پہ کفن دے کے بھیجیں، یا کفن کا مونو بنا کے بھیجیں، کفن کی تصویر بنا کے بھیجیں، گجرا والے کیا کہیں گے؟ پاجی اینو کھڑو کسے مینٹل ہاسپٹل، وہ مینو رب نے پتر دیتا، مینو خوشی ہوئی ہے، اے مینو جڑا کفن پہ بھیجدا ہے، وہ آقا پیدا ہوئے تو قبر والی تصویریں بنا رہا ہے۔ سوچ تو صحیح، ایک طرف عشق رسول کا دعویٰ، دوسری طرف اطاعت اور اتباع کو چھوڑ کے کسی امتی امام کی تقلید کی راہ کیوں؟ کیا عشق رسول اور ہمارا طرز عمل متصادم چیزیں تو نہیں؟ ایک طرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کنارے، دوسری طرف آباء و اجداد کی رسوم اور رواج پہ مر مٹنے کا رجحان کیوں ہے؟ غلامی رسول میں موت، دعویٰ یہ ہے، اور مر کس پہ رہے ہیں؟ آباء و اجداد کی رسوم پر۔ ایک طرف سب تمہارا کرم ہے آقا کا سلوگن، ایک طرف غوث اعظم بغداد والے۔ بھی اگر سارا کرم انہی کا ہے تو کسی اور کی ضرورت کیا؟ ایک طرف بھر دو جھولی میری یا محمد، اور دوسری طرف داتا علی حجویری، ایک طرف مسجدوں میں قیام بھی، رکوع بھی، سجود بھی، تشہد بھی، دھرنے بھی، ثنا بھی، الحمد بھی، فاتحہ بھی، قل ہو اللہ بھی، اور دوسری طرف کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر جھکے میرا سر ہر شام و سحر۔ او بھائی یہ کھلا تضاد نہیں، اگر ہے تو کیا تاجدار مدینہ، تاجدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہہ سکتی ہے کہ دوستو یہ جتنا کچھ شروع کر رکھا ہے کہیں یہ اپنے اوپر ہی تو نہیں سارا ملبہ آ کے گر رہا؟ اگر گر رہا ہے تو ان بدعات سے، اپنے بنائے ہوئے اپنے اندازوں سے، ہاتھوں سے گھڑے ہوئے معاملات کو چھوڑ کے آؤ سنت کے جینون عمل کی طرف، جو اہل حدیث آپ کو کل بھی پیش کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، وما توفیقی الا باللہ۔ حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز، حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔